قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، حضرت ہارون نے کہا ہے میرے ماں چاہے اے زمانہ مور روڑیا، نہ پکڑیے میری داڑھی کو نہ میرے سر کے بالوں کو۔ انبیاء علیہ السلام کے سر کے بال ہوتے تھے، گنجے نہیں تھے۔ جنہوں نے داخلے کا قانون بنایا طالب کو گنجا کرنے کا، ان کو میں نے کہا اپنے قانون کو مسلمان کرو۔ یہ تو خوارج کی نشانی ہے۔ سیماہم التثبیت، اے تثبیت اے حلق الراس، حلق الراس اباحت مع الکراہیت۔ امام مالک ائمہ میں سے اور انور شاہ محدثین میں سے کہتے انہا مسلح، شکل بگاڑ، شکل بگاڑ۔ ہمارے ایک دوست کے سر کے بال 25 سال بعد میرے ساتھ مونڈے گئے تھے۔ بقر عید میں ہم نے دمبے کاٹے اور بال منڈائے۔ جب وہ گھر چلا گیا سب بچے چارپائی کے نیچے ڈر گئے اور اپنے ابو کو کہا ابو ہم کوئی شرارت نہیں کریں گے، ہم کو مارے ہیں۔ بالکل خلقت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کے سر کے بال ہو اور پھر کاٹے، تماشا بن جاتا ہے۔ میرے طالب علمی میں بال ہوتے تھے اتنے بڑے بڑے، اساتذہ مجھے پیر بگاڑا کہتے تھے۔ تو یہاں امام ہو گیا تھا، وہاں طالب علم تھا، تو عطا اللہ میں انگل نے کوئی چندہ بھیجا مسجد کے لیے، اس مدرسہ نہیں تھے، میں خود پڑھ رہا تھا۔ تو مجھے دیکھا تو اس کا آدمی کہتا ہے نہیں آپ کو تو نہیں دوں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ امام اور تھا، اس کے اتنے بڑے، میں نے کہا بال آپ کٹوا دیے۔ کہا میں پوچھ کے آتا ہوں، ایسا نہیں دے سکتا۔ دیکھو حیات تبدیل ہو گئی، بالکل حیات تبدیل ہوتی ہے۔ طالب علم غریب کو کہتے ہیں سر گنجا کرو، آلو بن جاؤ صفا صفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا۔ ہمارے ہاں قانون یہ ہے کہ جس کا سر مونڈا ہوا اس کو داخلہ مت دے، یہ خوارج میں سے، انہ من الخوارج۔ یا ابن امہ، اے میرے ماں جائے، لا تاخذ بلحیتی، نہ پکڑیے میری داڑھی۔ جس طرح داڑھی رکھنا سنت ہے اس طرح سر کے بال بھی سنت ہے۔ البتہ دو موقعوں پر، عمرے میں یا حج میں، افضل و سنت کاملہ حلق الراس، اور سر کے بال رکھنا چاہیے، کبھی لما، کبھی جمعہ، کبھی وفرا، تاکہ طلباء کو سر کے بالوں کی سنت یاد رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ خراب ہو جاتے، خراب اور وجوہات سے ہوتے، ایک بالوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خراب تو ہو ہی گیا جو آپ نے اس کو گنجا کر دیا ہے، اور خراب تو بعد میں ہوگا، آپ نے پہلے کر دیا، خراب ہو جاتے ہیں۔ کبھی کہیں گے گریبان جی بند ہونا چاہیے، حدیث شریف میں تو ہے صحابہ نے پیغمبر کو دیکھا کھلے گریبان میں، مرتے دم تک انہوں نے گریبان بند نہیں کیا۔ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا شرح شمائل صفحہ 19 اس کے ذیل میں لکھتے ہیں ان بزرگوں کے عشق رسول کی برکت سے آج تک یہ سنت موجود ہے۔ اور بخاری میں ہے کہ بخیل کی علامت ہے کہ اس کے آخری بٹن بھی لگے ہوگا، چمڑی جائے، دمڑی نہیں دوں گا، چمڑی جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ بخلا کا طریقہ ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی کے بارے میں ہے، جب درس دیتے تھے سینے کے بال نظر آتے تھے، کھلا گریبان۔ ایک زمانہ گزرا ہے، مجھے ایک آدمی نے جمعے کی تقریر میں پرچی دی کہ آپ کا گریبان کھلا ہے، ہمارے نوجوان خراب ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تمہاری عورت ہے جو خراب ہوئی ہے، اور نرسری اور طارق روڈ پر کبڈی کھیل رہی ہے، وہ کس وجہ سے خراب ہوئی ہے؟ پہلے اپنی عورتوں کو سنبھالو ذرا۔ اور میں نے شعر پڑھا کہ یارو سبوں کو میرے گریباں کی فکر ہے، یارو سبوں کو میرے گریباں کی فکر ہے، ناصح کے منہ کو آن کے کوئی سی نہ کر گیا۔ حکیم اختر صاحب اس زمانے میں مشکات شریف اور روح المعانی پڑھنے آتے تھے یہاں باقاعدہ، تو مجھ سے کہا کہ میں بھی ایک شعر کہتا ہوں، اختر یاد رہے گا۔ کچھ راز بتا ہم کو بھی اے چاہ کے گریباں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشاں۔ وہ تو بزرگ ہستی ہے، سرپرستی کرنے آتے تھے، باقاعدہ کلاس کی شکل میں بیٹھتے تھے، مستقل 6 مہینے سبق ہوئے، لیکن مقصد یہی تھا کہ مجھ جیسے کمزور و عاجز کی سرپرستی ہو۔ اچھی تعبیر ہے، مناسب ہے۔
حکیم صاحب کے اس وقت کا شعر ہے، کچھ راز بتا ہم کو بھی اے چاک گریباں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان۔ فرمایا اے میرے ماں جائے نہ پکڑیے میری داڑھی اور نہ میرے سر کے بال، وہ خدا کا شکر ہے کہ سر کے بال تھے ہوئے، حضرت موسیٰ نے وہیں سے پکڑ لیا زلفوں سے۔ انی خشیت ان تقولا، مجھے ڈر تھا کہ آپ نہ کہیں فرقت بین بنی اسرائیل، آپ نے تفریق ڈالی ہے بنی اسرائیل میں، ولم ترقب قولی، اور آپ نے انتظار نہیں کیا میرے کہنے کا۔ ہارون سے تو فارغ ہو گیا، کو تنبیہ کر لی، جب دین کو نقصان پہنچے تو پہلے اپنوں کو تنبیہ ہونا چاہیے۔ اب پرائے کو قال فما خطبک یا سامری، حضرت نے فرمایا کیا شرارت کی تھی تم نے زرگر اے سامری، اور بےمانہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، دیکھی میں نے وہ جو یہ لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی جبریل جب قدم رکھتا تھا تو اس کے گھوڑے کے نیچے سے گھاس اگتی تھی، فقبضت قبضة من اثر الرسول، بس اٹھا لیا میں نے ایک مٹھی فرشتے کے قدم کے نیچے سے، فنبذتها، وہ اس میں ڈالی، وكذلك سولت لي نفسی، اس طرح مجھے خوبصورت دکھایا میرے جی نے، ایک سازش میرے نفس سے بنائی۔ شاہ عبد القادر موضح القرآن میں لکھتے ہیں پاک مٹی تھی جبریل کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے، اور پلید زیورات تھی فرائنہ کی۔ پاک پلید جب مل جاتا ہے تو اس سے طلسم بن جاتا ہے، جادو، پاک پلید مل کر جادو بنتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھا تم نے اس طرح ان لوگوں کو کام سے نکالا اور شرک پر آمادہ کیا۔ قال، حضرت نے فرمایا فاذهب، تک جا چل، فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس، پس تیرے لیے زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو کہے گا کوئی قریب نہ ہو، کوئی قریب نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں بیماری مردم آزار، انسانوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ جس نے ناحق طریقے سے لوگوں کو جمع کیا وہ لامساس میں مبتلا ہو جائے گا۔ لامساس آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے بیماری؟ میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے، پہلے اس کا قصہ سن لو کہ اس کے رشتہ دار میں بیٹھے۔ وہ ایسا زبردست آدمی تھا کہ دستخط کرتا تھا نیم فاضل دارالعلوم دیوبند، نیم۔ تو لوگ پوچھتے کیا مطلب ہے کہ موقوف علیہ تک کتاب دیوبند میں پڑھی تھی، دور حدیث دارالعلوم حقانی میں کیا۔ تو کہتے تھے لوگ کہ اس کا فائدہ کیا تھا؟ فائدہ یہ کہ آپ نے پوچھا اور میں نے بتایا، یہ فائدہ ہوا۔ نیم فاضل دارالعلوم دیوبند۔ مولانا عبدالحق کی خدمت میں لاہور پنڈی سے مہمان آتے گاڑیوں میں، تو جب وہ جاتے تو یہ بھی کہتے ہیں زمان جی نرے کو نکار دے کدی سر گاڑی کی جائے گی نہ موٹر شوقی اڈے راگا زمانہ کے موٹر ہی نہ ہوئی۔ حضرت مولانا بڑے طریقے سے، یہ ہمارے حضرت مولانا ہیں اور ان کا بہت ضروری کام ہے لاہور میں، اگر آپ کی گاڑی میں، تو وہ کہتے جی حضرت جی اس کو آگے بٹھائیں گے، یہ تو آپ کا مہمان ہے۔ تو آگے بیٹھ کے اور پھر شملہ باہر کی طرف، شیدو طرف کا، اور ایک ہاتھ گڑی والا، اور پھر کہتے تھے یار عجیب بات ہے، شیدو کے لوگ اول تو باہر نہیں آتے اور اگر آتے ہیں تو دیکھتے نہیں کہ روڈ پر کون کون ہستی گزر گئی، کہا دیکھ ردی گاڑی کے روان ہوا۔ اچھا جی، لاؤڈ سپیکر کے پیچھے 25 میل اور 30 میل پیدل چلتے تھے، اور وہاں جا کر لاؤڈ سپیکر پر فلاں ہوا ہے آج، تاکہ دنیا سن لے۔ ان کے ہاں جلسہ ہوا سیرت کا، تو رات بھر تقریریں ہوئی، صبح وہ مولوی محمد شریف صاحب تھے مصری بانڈا کے، وہ چڑھے اور انہوں نے اتارا، او مولوی شریف صاحب بیڑا غرق کیا آپ نے، لاؤڈ سپیکر کیوں اتارا؟ ہو گیا جلسہ، کام کی باتیں باقی ہے، جلسہ کہاں ختم ہوا؟ لوگ حیران ہو گئے، سورج نکل آیا کہ نہیں کام کی باتیں باقی ہے۔ وہ غریب پھر بچوں کو اوپر چڑھایا، ہمارے یہاں آواز دیتے ہیں پردہ کر لے، لاؤڈ سپیکر باندھ لے، پھر وہ یونٹ وغیرہ باندھ لے، یہ وہ، اچھا لاؤڈ سپیکر ٹھیک ہو گیا، آ جاؤ آگے جی۔ دیکھو شبیر احمد اور حسین احمد کی والدہ سن لے، مہمان چائے پینے کے لیے گھر آ رہا ہے، زمولی شریف سے پوچھی کا ہوتے خدے دے رک کا ہما خودی بیڑا گھر کرتا بس شکار نکار خبر ہو شو کیوں بولے گا
اے شبیر احمد حسین احمد مور دے واوری ملمانو چاہے تا درہ لگے دے جی بولی شریف سے واو خدے دی رکا وَلَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسِ. توبہ. عجائب و غرائب. وہ شخص عمر اخیر میں اس بیماری میں مبتلا ہوا لامساس میں، اور 16 سال تک گھر میں رہا، گھر کے دروازے سے باہر نہیں، ساری دنیا مر گئی اس کی، اکوڑا کھٹک کے مولانا فوت ہو گئے، اس میں باہر نہیں ہے، یہ کام نہیں ہو. ان کے بھائی یہاں شیر شاہ میں امام تھے، میں نے کہا یار زمانہ گزرا تھا، ایک نظر تو دکھائے. وہ مجھے لے گئے، یہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. بات ایک نہیں، نہ ہاں نہ. 2 سال بعد ان کے بھائی سے ملاقات ہوئی کہ وہ جو رونے لگا ہے نا، جو آپ آئے آج تک رو رہا ہے، 2 سال سے رو رہا ہے، کیوں آدمی کو کر رہا ہے، کیوں مجھ سے ملاقاتیں کر رہا ہے؟ ایسی زبردست مردمازار بیماری تھی. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسِ. بس بے شک آپ کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں کہ آپ کہیں گے میرے قریب مت آؤ، لا مساس. توبہ. تو سامری تو لا مساس میں مر گیا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ. اور تیرے ساتھ وعدہ ہے اس کے بھی خلاف نہیں کر سکو گے. اور وہ جو بچڑا بنایا تھا، وانظر الی الہ کا، دیکھ اپنے اس معبود کو، الذی ظلت علیہ عاکفا، جس کے آپ بن گئے تھے معتکف. لنحرقنہ، ہم اس کو جلائیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ڈال دیں گے دریا میں بہا کر.